خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں اور اس کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کل چونکہ لینٹ سیزن چل رہا ہے اور جوید بھائی نے مجھے حکم دیا کہ میں اسی سے متعلقہ آپ کے لیے ایک پیغام خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کا ہمارا موضوع یا ٹاپک ہوگا بائبل مقدس کے مطابق روزے کی اہمیت اور مقصد۔ اس کے لیے جو بائبل مقدس میں سے آیت میں نے لی ہے وہ یوئیل نبی کے صحیفے سے، اس کا پہلا باب اور 14ویں آیت کی تلاوت اس طرح ہے: روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد یعنی دعا کرو، اور اس کے پس منظر میں ان کو خاص طور پر دعا کی اور روزے کی ضرورت اس لیے پڑی جس کی تفصیل آپ کو اس کے پہلے باب کی 4تھی آیت میں مل سکتی ہے۔ روزہ کے لیے عبرانی کا لفظ صوم آیا ہے اور ہندی کا لفظ برت ہے، اور روزہ کا مطلب یہ ہے کہ کھائے پیے بغیر کچھ مخصوص وقت خداوند کے لیے گزارنا۔ 587 قبل از مسیح سے پیشتر یعنی بنی اسرائیل کے بابلیوں کی غلامی میں جانے سے پہلے روزہ کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا کہ جان کو دکھ دینا، اور اس کے لیے 2 حوالے آپ کے لیے عرض کروں گا۔ ایک ہے بار 16 باب 29 آیت، دوسری گنتی کی 29 باب کی 7ویں آیت میں آپ کو ذکر ملے گا۔ بعد ازاں اسی روزے کو جان کو کفارہ کہا گیا ہے، جس کا ذکر اعبار کی کتاب کے 25ویں باب کی 9ویں آیت میں آتا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ کن کن مقاصد کے لیے رکھا گیا۔ نمبر 1 کہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کسی مشکل مصیبت یا بیماری سے رہائی پانے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بنی یہودا کے بادشاہ یہوشفت نے متوقع حملہ سے بچنے کے لیے خدا سے مدد مانگنے کے لیے اپنی قوم سے روزہ رکھوایا۔ اس کا حوالہ آپ کو دوسرا تواریخ اس کے 20ویں باب اس کی پہلی 4 آیات میں ملے گا۔ پھر ایک اور ذکر ہے، اسور کے بادشاہ نے خدا کے غضب سے بچنے کے لیے نینوا شہر کو بچانے کے لیے خود بھی ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اور اپنی شہر کے سارے لوگوں سارے باشندوں کو روزہ رکھوا کر خدا کے حضور اپنی انکساری ظاہر کی اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اور اس کا حوالہ آپ کو یونا 3 باب کی 6 اور 7ویں آیت میں ملے گا۔ پھر ایک حوالہ داؤد نبی نے اپنے بیٹے کی بیماری سے صحت یابی کے لیے روزہ رکھا۔ اس کا حوالہ آپ کو دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب 15 سے 10 آیت میں تفصیلاً ذکر ملے گا۔ نمبر 2 پہ روزہ
اپنی پشیمانی کی حالت میں اور انکساری کی حالت میں خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی تھا۔ جوئیل نبی کے صحیفے کے دوسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں اس کا ذکر اس طرح ہے، روزہ رکھ کر گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، کپڑے نہیں دلوں کو چاک کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو، یعنی روحانیت کی طرف ہمیں رغبت دی گئی ہے۔ پھر ایک اور ذکر ہے بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے، جس کا کردار اچھا نہیں تھا، نے بھی ٹاٹ اوڑ کر اور روزہ رکھ کر خدا کی طرف سے آنے والے غضب سے بچنے کے لیے دعا کی، لیکن خدا نے اس پر سے غضب کو ٹال دیا۔ اس کا حوالہ پہلا سلاطین 21واں باب 27 سے 29 آیت میں آپ کو تفصیلاً ملے گا۔ نمبر 3 میں یہ ہے کہ خدا کے کلام کے شنوا ہونے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اکٹھے ہو کر ٹاٹ اوڑ کر روزہ کی حالت میں اقرار گناہ کر کے ایک پہر تک کھڑے ہو کر خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی۔ اس کا ذکر نہمیہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی 1 سے 3 آیت تک آپ کو مل سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ اقرار گناہ کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے روزہ کے ساتھ مصفہ میں جمع ہو کر اقرار گناہ کیا۔ اس کا ذکر پہلا ساموئیل 7ویں باب کی 6 آیت میں آپ پا سکتے ہیں۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ رنج یا غم کی حالت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جنگ میں 18,000 نوجوان قتل کیے گئے۔ بنیامین کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا اور انہوں نے اس غم کی حالت میں بھی روزہ رکھا۔ قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں حوالہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور 6 بات یہ ہے کہ خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور اسی کے آگے چل کے فنحاس نے بھی ان 18,000 جوانوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بنی اسرائیل وہ بنیامین کے قبیلہ پر حملہ کرنے کا خیال کیا اور خدا سے اس کی مرضی جاننے کے لیے بھی روزہ رکھا۔ نمبر 7 خدا سے دعا کے مثبت جواب ملنے پر بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ بابلیوں سے اسرائیل کو عزرا کی درخواست پر رہائی ملنے کے بعد انہوں نے بھی روزہ رکھ کر دعا میں خدا کی شکر گزاری ادا کی۔ اس کا ذکر آپ کو عزرا کے 8ویں باب کی 23ویں آیت میں ملے گا۔ نمبر 8 آزمائش پر غالب آنے کے لیے روزہ۔ 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد ابلیس کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کو کی گئی آزمائشوں، خصوصاً پتھروں سے روٹیاں بنانے کی آزمائش پر غالب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح آئے۔ اس کا ذکر متی 4 باب 1 آیت سے 11ویں آیت میں بڑی تفصیل سے ملے گا اور لوکا 4 کی 1 سے 13 میں بھی۔
یہ نمبر 8 تھا۔ پھر نمبر 9 میں ہے بزرگوں کی مخصوصیت اور اہم فیصلوں کے لیے خدا سے رہنمائی پانے کے لیے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ انطاکیہ میں برناباس اور پولس رسول کو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کرنے سے پہلے وہاں کے بزرگوں نے روزے رکھے۔ یہ اعمال 13 باب کی 2 آیت میں پایا جاتا ہے۔ بعد ازاں برناباس اور پولس رسول نے دوسری کلیسیاؤں کے بزرگوں کی مخصوصیت کے لیے بھی روزہ رکھا اور دعا کے ساتھ ان کو مخصوص کیا۔ اس کا حوالہ اعمال کی 14ویں باب کی 23ویں آیت میں آپ کو مل سکتا ہے۔ نمبر 10، ایک یہ منفی روزہ ہے ایک طرح سے اچھی نیت کا روزہ نہیں ہے، ظاہری پارسائی یا ریاکاری کا روزہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کا روزہ بھی لوگ رکھ لیتے تھے، اور خاص طور پر میں خداوند یسوع مسیح نے فریسی نے جو روزہ رکھا تھا اس پر خداوند نے خدا کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہیکل میں فریسی کھڑے ہو کر بڑے تکبر کے ساتھ خدا کو کہتا ہے، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا حوالہ لوکا 18 باب کی 12ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ اور وہ جو 2 دن روزہ رکھتے تھے فریسی، خاص طور پر سوموار اور جمعرات والے دن رکھتے تھے۔ ایک اور اسی طرح کا بری نیت کا روزہ ایک اور بھی آگے آیا ہے، وہ اس کو میں نے کہا ہے کہ فریب اور دھوکہ دہی کا روزہ۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب، وہ جو خراب قسم کا بادشاہ تھا، اخیب کی بیوی ایزبیل نے یزریلی نبوت کو 2 جھوٹے گواہوں سے خدا اور بادشاہ پر لعنت بھیجنے کا جھوٹا الزام لگوا کر لوگوں سے روزہ رکھوا کر نبوت کو مروا دیا اور اس کا طاقستان ہتھیا لیا۔ اس کا حوالہ آپ کو پہلا سلاطین 21 باب 5 سے 16ویں آیت میں بڑی تفصیل سے ملے گا۔ اب یہ ہے کہ روزے کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتے رہے ہیں روزے کے دورانیے میں۔ پہلے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دن کا روزہ دانیل 9 باب 2 سے 3 آیت میں بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے بھی ایک دن کا روزہ رکھا۔ اس کا حوالہ بھی وہی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، 18,000 جن کے جوان قتل ہو گئے، انہوں نے بھی ایک دن کا روزہ وہ قضات میں 20 باب 26 آیت میں رکھا تھا۔ اور نمبر 2، پولس رسول نے اپنی تبدیلی پر 3 دن کا روزہ رکھا، 3 روز کا روزہ رکھا۔ اعمال 9 باب اس کی 9ویں آیت میں آپ کو اس کا حوالہ ملے گا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل نے 7 دن کا روزہ ماتم کی حالت میں رکھا۔ اس کا حوالہ پہلا سیموئیل 31 باب کی 31ویں آیت میں آپ کو یہ ملے گا۔ نمبر 4 پہ دانیال نے شرعی طور پر ممنوع خوراک سے جزوی 10 روز کا روزہ رکھا۔ وہ جزوی روزہ تھا کہ کچھ قسم کی خوراک اس نے چھوڑ دی۔ روزے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے باز رہنا، اور اس نے وہ 10 دن کے لیے خوراک نہ کھائی
اور 10 دن کا روزہ یہ کل آیا دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب 12ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ پولس رسول اور اس کے ساتھ جہاز میں سوار مسافروں نے 14 دن تک کا روزہ رکھا، اور اس کا حوالہ بھی اعمال کی کتاب اس کے 27ویں باب 23ویں آیت سے 27ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ پھر ایک نمبر 6 پہ دانیل نے ایک رویا کو سمجھنے کے لیے بھی روزہ رکھا، اور وہ 21 دن کا جزوی روزہ تھا، وہ بھی 21 دن کا، وہ دانیل 10 باب 2 سے 3 آیت میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ خداوند یسوع مسیح نے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اپنی زمینی خدمت کے آغاز سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھا، جس کا حوالہ متی 4 باب 2 آیت اور لوکا 4 باب 1 سے 2 آیت میں آپ کو ملے گا۔ کوہ سینا، جس کو حورب کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، پر خدا سے عہد کی لوحیں حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی 2 دفعہ 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس کا حوالہ استثناء کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت اور پھر استثناء 9ویں باب کی 18ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ نمبر 3 پہ اخیب بادشاہ سے جان بچانے کے لیے کوہ حورب تک 40 دن کے سفر کے دوران حضرت ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس کا حوالہ پہلا سلاطین اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ ایک بڑا ایسا اتفاق جو بائبل مقدس میں نے دیکھا، کیسا عجیب اتفاق ہے کہ حورب کے پہاڑ پر ہی خداوند یسوع مسیح سے موسیٰ اور ایلیا کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس کا حوالہ لوکا 9واں باب اس کی 28 سے 30 آیت میں تفصیلاً آپ کو مل سکے گا۔ پرانے عہد نامے میں غذا اور پانی وغیرہ یا لیکوڈ چیز کوئی بھی پینے کے روزے کے علاوہ یسایہ کی کتاب اس کے 58 باب کی 6 سے 7 آیت میں خدا نے چند اہم سماجی اور معاشی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کام کرنے پر بھی ان کے روزوں کو لوگوں کو پسندیدہ فرمایا۔ اگر یہ کام نہیں ہوتے تو روزہ رکھا گیا ہے تو یہ خدا کو پسند نہیں ہوتے۔ تو کلام میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں، اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں، بے گھر مسکینوں کو اپنے گھر میں لائیں، بے لباس لوگوں کو کپڑے پہنائیں، اور ہم جن سے روح پوشی نہ کریں۔ اور یہ خدا نے اس لیے کہا کہ اس سے پچھلا جو باب 57 باب ہے یسایہ کا، اس میں بڑا لمبی چوڑی لسٹ بتائی گئی ہے جس میں بنی اسرائیل کی حرکات یا برے کام تھے اور ان سے وہ باز نہیں آتے تھے۔
اب ہم اس سے ہٹ کر جسمانی روزے سے روحانیت کے روزے کی طرف چلیں گے، روحانی روزے کی طرف جو خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر جس پر ہمیں راغب کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ تلقین کی ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 6 باب کی دوسری آیت سے 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے روزے، دعا اور خیرات کے متعلق فرمایا ہے کہ ہمارے یہ کام اپنی پارسائی اور سخاوت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں صرف ہونے چاہیے، بلکہ روحانی طور پر روزہ پوشیدگی میں اپنے اور خدا کے درمیان رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو روحانی بنانے کی ضرورت ہے یہاں۔ پھر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں ہی 5ویں باب کی 27ویں آیت سے 30ویں آیت میں ہمیں جسم کے اعضاء کا روزے کا بھی بتایا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے جو اعضاء ہیں ان کو برے کاموں سے باز رکھنا، اس کا بھی روزے کی خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔ اس کی مثال وہ اسی حوالے میں کہا ہے کہ اگر تو نے بری نظر سے کسی عورت کی طرف دیکھا تو ایسے ہو گیا جیسے گناہ کر دیا، اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ پھینک، اگر پاؤں ٹھوکر کھلائے تو اس کو بھی کاٹ پھینک۔ ایک اعضا ضائع کر کے تیرا اس سے بہتر ہے کہ تو ٹنڈا یا لنگڑا ہو جائے اور خدا کی بادشاہی سے محروم نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنے دلوں اور روح کو فروتن بنا کر خدا کی نزدیکی یعنی دعائیہ زندگی میں رہیں گے۔ زبور 35 کی 13ویں آیت میں داؤد نبی یوں فرماتے ہیں، وہاں پہ ہے کہ میں نے روزے کے ساتھ اپنی جان کو دکھ دیا، اور جب میں نے انگلش کی بائبل میں دیکھا تو اس کا بہت اچھا ترجمہ یوں ہوا، I humbled my soul with fasting۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو فروتن کیا، روزے کے ساتھ فروتن کیا اپنی روح کو۔ اور اسی طرح لوکا کے 2 باب 37ویں آیت میں 84 برس سے بیوہ حنا نبیہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ روزہ، اس قسم کا روزہ، روحانی روزہ جو خداوند یسوع مسیح کو بھی اور خدا کو بھی پسند ہے، وہ اس کا مطالبہ یا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دعا اور طرح کی، روزہ اور طرح کا، ہائے کائنات یزداں کا تقاضا اور طرح کا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔